नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा से की गुफ्तगू। तलबा को खुले जहन के साथ आगे बढ़ने की दी सलाह। भारत जोड़ो यात्रा, वादी वारिद, उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान की यात्रा में शिरकत। गुलमर्ग में 10 फरवरी से खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों की तैयारियों का लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने जायजा। और महकमा बिजली की एमनेस्टी स्कीम वाजिबुल अदा रुकुमात वसूल करने में सूदमंद साबित, अब तक 60 करोड़ रुपए किए गए वसूल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा के साथ इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर दुनिया भर के लाखों तलबा ने वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा असातिज़ा और तलबा के वालिदैन ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें तलबा के सवालों से खुशी महसूस होती है। ज़हनी दबाव से मुबर्रा इम्तिहान और वालिदैन की तरफ से उम्मीदों के बारे में तलबा की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वालिदैन की तरफ से ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो अपने बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता करें, लेकिन अगर वो सिर्फ समाजी रुतबे में इजाफे के मकसद से ऐसा करते हैं तो अच्छी सोच नहीं है। मुख्तलिफ कामों को एक साथ अंजाम देने और वक्त को कारगर तरीके से इस्तेमाल करने से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की तकनीक अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो कभी भी इम्तिहान के दबाव में न आए। तनकीद के रुझान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह बच्चों के सीखने के लिए काफ़ी मुफीद है। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा ईमानदारी और सख्त मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो तनकीद को किनारे लगाता है, जो उसके लिए हौसला अफजा है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहे, अपने आप को सजते रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को अपने आसपास की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। असातिज़ा को तदरीसी मंत्रा देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने असातिज़ा से कहा कि वो अपने तलबा के साथ मुस्तहकम राबता कायम रखें और जब कोई बच्चा उनसे सवाल पूछे उसका मतलब है कि तलबा सीखने की लगन रखते हैं। परीक्षा पे चर्चा का यह छठा प्रोग्राम था। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। दरियासना जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम ने वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के साथ बातचीत के प्रोग्राम को देखने के लिए वसी इंतजामात किए थे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से मुत्तलिक साइटिंग श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान बच्चों ने प्रोग्राम देखा। इस मौके पर बीजेपी के लीडर अशोक भट्ट ने बच्चों के साथ ये प्रोग्राम देखा। बाद में उन्होंने बच्चों में मिठाइयां तकसीम की। इसी तरह रंबीरगढ़ मुजगुड़ में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें पार्टी के सबा अली और मोहम्मद हनीफ भट्ट ने बच्चों के साथ ये प्रोग्राम देखा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में वादी वारिद हुए, ने आज खनबल अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। राहुल गांधी ने टनल पर नामुनासिब सिक्योरिटी के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जब उनका काफिला टनल से बाहर आ गया तो लोगों की एक कसीर तादाद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, जिनको कंट्रोल करने के लिए माकूल पुलिस अमला तैनात नहीं किया गया था। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कई दीगर सीनियर लीडरान भी राहुल गांधी के हमरा थे।
اس دوران پولیس نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی طرف سے معقول سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے. پولیس کے ٹویٹ کے مطابق یاترا کو پرامن طریقے سے انجام دینے کے لیے پولیس کی طرف سے سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی 15 کمپنیاں، جموں کشمیر پولیس کی 10 کمپنیاں اور دیگر عملہ کام پر لگایا گیا تھا. پولیس کے مطابق منتظمین کی طرف سے شناخت کردہ اشخاص اور پوری چھان بین کے بعد دیگر لوگوں کو یاترا میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی. تاہم منتظمین کی طرف سے بہرحال سے یاترا میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شمولیت کے بارے میں پہلے کوئی پیشگی اطلاع نہیں ملی تھی. اس سے پہلے بھارت جوڑو یاترا آج صبح راہل گاندھی کی سربراہی میں رامبن سے وادی کے لیے روانہ ہوئی. بانہال میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے قافلے میں شرکت کی. راہل گاندھی اور عمر عبداللہ نے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کے ساتھ کچھ کلومیٹر پیدل یاترا کی. قاضی گنڈ پہنچنے پر پردیش کانگریس کے لیڈران غلام احمد میر اور رمن بھلہ نے یاترا میں شمولیت کی. اس موقع پر کافی لوگ یاترا میں شامل ہوئے جو راہل گاندھی کو استقبال کرنے کے لیے صبح سویرے سے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے. یاترا کل صبح دوبارہ شروع ہو کر سری نگر کی طرف روانہ ہوگی. خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. آج تو پارٹی چاہیے. چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی. چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں. نو شیئرنگ. RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں. پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. لیفٹننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے آج گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں SSP بارہمولہ، فوج کے اعلیٰ افسران اور متعلقہ محکموں کے سینئر افسران موجود تھے. اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ کھیلو انڈیا کھیل کے دوران کسی بھی ایمرجنسی کے لیے فوج اور CRPF مدد کے لیے تیار رہے گی. انہوں نے سبھی ٹیکسی سٹینڈوں پر کھیلوں سے متعلق ہورڈنگ نصب کیے جانے پر بھی زور دیا. یاد رہے گلمرگ میں 10 فروری سے کھیلو انڈیا سرمائی کھیل مقابلے شروع ہو رہے ہیں. محکمہ بجلی کی طرف سے ایمنسٹی اسکیم کی بدولت محکمے نے خاصی آمدن حاصل کی ہے. محکمے کے منیجنگ ڈائریکٹر یاسین چودھری کے مطابق محکمے نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت 60 کروڑ روپے صارفین سے واجب الادا رقومات حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ UT میں انتظامیہ کی طرف سے عوام دوست رعایتی اسکیم کافی سودمند ثابت ہوئی ہے، جس کے تحت گھریلو صارفین کو اپنے بقایا جات 12 قسطوں میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. بہت ہی میجر پبلک فرینڈلی اسٹیپ لیا ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے، اور اس سے ہمارے جو کہ گھریلو صارفین ہیں، ڈومیسٹک کنزیومرز، جنہوں نے اپنے بجلی کے بل کی ادائیگی کافی سالوں سے، کافی عرصے سے نہیں کی ہے، ان کو ایک ون ٹائم ایگزمپشن مل رہی ہے اپنا بجلی بل بھرنے کے لیے. ایسے تو ہم اگر کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہولڈر ہے اس کو 3 مہینے میں ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، پر اسکیم کے چلتے ایک انہیں لمیٹڈ پیریڈ آفر مل رہا ہے جس میں وہ آگے آ کے ایک 12 انسٹالمنٹس میں، 12 انسٹالمنٹس میں اپنا پرنسپل اماؤنٹ ادا کر سکتے ہیں، اور جو ان کا سرچارج ہے، انٹرسٹ اکروڈ ہے، وہ ویو آف کر دیا جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر JR میر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے آج کھنمو سری نگر میں جیسمین ایگرو پروسیسنگ انڈسٹریز کا دورہ کیا. اسٹیٹ لیول ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے پروجیکٹ کی منظوری کے بعد یہ پہلا دورہ ہے. مذکورہ یونٹ 74 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے، جس کی بدولت میوہ اگانے والوں کو اپنے پیداوار کی بھرپور قیمت ملے گی. بعد میں ڈائریکٹر موصوف نے زاورہ کے سینٹر آف ایکسلنس کا بھی دورہ کیا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے شیر کشمیر بھون جموں میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت ماضی میں بھی لوگوں کے مسائل و مشکلات دور کرنے میں عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت مستقبل میں بھی پارٹی نصب العین کے مطابق لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا رول نبھائے گی. اس موقع پر پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے بھی خطاب کیا. وادی کے بلند پائے اولیاء کرام حضرت خواجہ حبیب اللہ عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی بابا ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں. وادی کے اطراف و اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے عرس میں تقریبات میں شرکت کی. بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق معاہدے میں رد و بدل کی بنا پر پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے. دریائے سندھ سے متعلق
کمشنروں کے توسط سے اس مہینے کی 25 تاریخ کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی دور کرنے کی خاطر 90 دن کے اندر اندر بین حکومتی مذاکرات میں شامل ہو جائے۔ پاکستان کے اقدامات کے معاہدے کی دفعات اور ان پر عمل درآمد پر منفی اثر پڑا ہے اور بھارت کو دریائے سندھ سے متعلق معاہدے میں رد و بدل کی بنا پر پاکستان کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے۔ بھارت نے اس معاہدے پر پوری عمل کرنے کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور وہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ بھارت نے باہمی طور پر متفقہ حل تلاش کرنے کے لیے بار بار کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان 2017 سے 2022 تک دریائے سندھ سے متعلق مستقل کمیشن کی 5 میٹنگوں کے دوران تنازع کے تصفیے کے طریقہ کار سے انکار کرتا رہا ہے۔ بچوں کی 30ویں سائنس کانگریس آج سے گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو گئی۔ 5 روز تک چلنے والی کانگریس 31 جنوری کو ختم ہوگی۔ اس کا اہتمام احمد آباد کی سائنس سٹی میں کیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق گجرات کونسل، سائنس سٹی کی گجرات کونسل اور SAL ایجوکیشن اس پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں۔ کانگریس میں طالب علم، سائنسدان، اسکاٹ ٹیچرز اور امتحان کے پرچوں کا جائزہ لینے والے افراد کے علاوہ سرکاری اہلکاروں سمیت 1400 سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ دلی میں آج دوپہر سے لال قلعے پر بھارت پرو عوام کے لیے کھول دیا گیا اور یہ روزانہ 10 بجے تک کھلا رہے گا۔ ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کل شام اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس میں ملک کی مختلف ریاستوں کے کھانوں اور ثقافت کی عکاسی کی گئی ہے۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے حصے کے طور پر بھارت میں رواں مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ پروگرام بھارت کی کثرت میں وحدت کا جشن منانے کا ایک طریقہ ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل بھارت جوڑو یاترا کے پیش نظر کسی بھی گاڑی کو سری نگر سے بانہال رامبن جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم سری نگر سے جموں جانے والی گاڑیوں کو یاترا اختتام کو پہنچنے پر ہی آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سری نگر آنے والی گاڑیوں کو نگروٹا جموں سے صبح 8 بجے کے بعد چلنے کی اجازت ہوگی۔ بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں کشن گنگا دریا کے مختلف جگہوں پر برفانی تودے گرانے کے بعد الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ برفانی تودے گرانے کی ممکنہ جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ SDM گریز ڈاکٹر مدثر احمد کے مطابق برفانی تودے گرانے کی جگہوں پر محکمہ مال اور پولیس کے دستے پہنچ گئے ہیں اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریا کے کنارے کے نزدیک نہ جائیں۔ لوگوں سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں کیونکہ ضلع انتظامیہ تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔